अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो मैं किस्सा आपको सुनाने जा रही हूँ वो हमारी एक पड़ोसन है जिन्होंने मुझे ये वाक़या अपना सुनाया है। बिल्कुल सच्चा वाक़या है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। लेकिन वाक़या शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन वक्त मिल जाए। तो चलें पढ़ते हैं किस्से की तरफ। हमारी जो पड़ोसन है उन्होंने मुझे बताया कि जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये कम से कम 30-35 साल पहले का है। उनकी जो बहन है वो जेहलम में रहती थी। अल्लाह ताला ने उनको 2 जुड़वा बच्चों से नवाजा था। उनके घर एक बेटा और एक बेटी की पैदाइश हुई थी। तो उन्होंने अपनी बहन को, जिनकी रिहाइश लाहौर में ही है, उनको उन्होंने बुलाया कि आप जो है वो जेहलम में आ जाएं। उन्होंने अपने बच्चों का अकीका करना था, उसकी उन्होंने उनको दावत दी थी। अब इन्होंने यहाँ से तैयारी की क्योंकि इनकी जो रिहाइश है ये लाहौर में है। तो इन्होंने अपनी तैयारी की और ये तैयारी करके उनके घर ये चली गई। अब वो बताती हैं कि उनका जो जेहलम में घर था उनके कमरे अंदर की तरफ थे और बाहर उनका काफ़ी बड़ा कच्चा सहन था जिसके अंदर एक बेरी का बहुत बड़ा दरख्त था। तो वो बताती हैं कि उन्होंने वहाँ पे ही जिनकी वो दावत में गई हुई थी अपनी बहन के घर, उनके शौहर ने बेरी के दरख्त के पास जो बकरे थे, जो उनके अकीके के बकरे थे, वहाँ वो उन्होंने ज़िबा किए और जो उस बकरों का जो खून था वो उन्होंने बेरी के जो दरख्त की जड़ें थीं वहीं उन्होंने बहा दिया। यानी कि उन्होंने वहाँ पानी जो है, पानी से वो उसको गटर में या किसी चीज़ में नहीं बहाया, उसकी जड़ों में ही उन्होंने वहाँ पानी यानी कि डाला, बहाया और ख़ून भी वहीं उन्होंने बहा दिया ताकि वो जो है साफ़ हो जाए, लेकिन वो उसकी जड़ों के अंदर ही चला गया। अब ये बताती हैं कि हम शाम हो गई, गर्मियों का वक्त था, तो हम लोगों ने मुनासिब यही समझा कि हम लोग बाहर ही सो जाते हैं। तो उन्होंने अपनी बहन से कहा कि आप मुझे चारपाई यहीं पे, क्योंकि पहले का वक्त था तो चारपाइयों पे लोग सोना ज़्यादा पसंद करते थे, तो उन्होंने बाहर ही सहन के अंदर जो है वो चारपाई लगवा ली। अब वो बताती हैं कि मैंने जो अपनी चारपाई थी वो बेरी के दरख्त के नीचे ही लगवा ली। वहाँ से ठंडी हवा भी आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पर ही सो जाती हूँ। अब हुआ कुछ यूँ कि ये रात को सो नहीं थी वहाँ पे, तो इन्हें महसूस हुआ कि इनके सर के पास और इनके पैरों के पास कोई एक आदमी और एक औरत आपस में बातें कर रहे हैं। जब इन्होंने अपनी आंखें खोल के देखा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था और बिल्कुल खामोशी थी क्योंकि रात के तकरीबन 2:30-3 बजे का वक्त था। बाकी सारे लोग सो रहे थे और इनको आवाज़ें आ रही थीं। ये काफ़ी परेशान भी हुई, लेकिन वो मुझे बताती हैं कि मैंने दोबारा से जब आंखें बंद की तो मुझे फिर से वही आवाज़ें आना शुरू हो गई। लेकिन आलम कुछ ऐसा था कि जब वो आंखें बंद करती थीं तो उन्हें सब मंज़र ऐसे नज़र आता था जैसे खुली आंखों से वो सब कुछ देख रही हूँ। तो उन्होंने क्या देखा कि एक औरत जिसके बहुत ही लंबे लंबे बाल और वो बहुत ही दराज कद की है, यानी कि उसका बहुत लंबा कद है और उसके काले घने बाल जो उसके पैरों के अंगूठों को छू रहे थे, सीधे बाल, और उसकी आंखें इंतहाई अंगारे की तरह लाल हो रही थीं। वो उनके पैरों के पास खड़ी हुई थी और एक आदमी जो उनके सर के पास बिल्कुल बैठा हुआ था आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोलीं तो वो मंज़र बिल्कुल साफ़ हो गया और बिल्कुल खामोशी फैल गई। अब फिर से जब उन्होंने आंखें बंद की तो उन्हें फिर वही आवाज़ें आना शुरू हो गईं। अब जो वो बातें कर रहे थे उसकी जो लैंग्वेज थी, यानी कि उसकी जो ज़बान थी, वो कोई और ही ज़बान थी। उन्हें वो समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन वो बातें कुछ इस तरह से कर रहे थे कि आपस में किसी बात पे बहस कर रहे थे। और वो मुझे बता रही थी कि वो मेरी तरफ़ इशारे कर रहे थे। वो जो औरत थी वो मेरी तरफ़ इशारे कर कर के बातें कर रही थी। लेकिन हैरानगी की यही बात है कि जब वो आंखें खोलती थी तो उन्हें बिल्कुल खामोशी और कुछ नज़र नहीं आता था।
لیکن جیسی وہ آنکھیں بند کرتی تھیں تو انہیں منظر بالکل صاف نظر آتا تھا۔ اب وہ اتنی ڈر گئی تھیں کہ انہوں نے جو ہے آنکھیں یعنی کہ وہ کھول رہی تھی تو انہیں خاموشی لگ رہی تھی، اور جب بند کر رہی تھی تو انہیں نظر آ رہا تھا، تو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور ڈر کے مارے وہ آنکھیں کھول بھی نہیں رہی تھیں۔ تو اب انہیں وہ کیا دیکھتی ہیں کہ وہ جو عورت ہے وہ ان کے پیروں کے پاس سے کھڑی ہوتی ہے اور ان کے ارد گرد گول گول چکر لگانے لگتی ہے، اور جیسے ہی وہ چکر لگا رہی ہوتی ہے تو وہ ان کو بہت ہی گھور گھور کے دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اتنا ڈر گئی تھیں کہ ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے، اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جیسے ابھی ان کا گلا دبا دے گی۔ اب وہ جو بھی مخلوق تھی ان کے ارد گرد چکر کاٹتے کاٹتے ان کے پیروں کے پاس آ کے وہ بیٹھ گئی۔ وہ مجھے بتاتی ہیں کہ جب وہ مخلوق میرے پاس بیٹھی تو باقاعدہ جیسے ہم کسی صوفے پہ بیٹھتے ہیں تو صوفہ تھوڑا سا نیچے کو دبتا ہے، اسی طرح مجھے چارپائی بالکل اندر کو دبتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کوئی وہاں پہ بیٹھا ہے، اور وہ بہت برے طریقے سے ڈر گئی تھیں۔ یہ منظر کافی دیر تک ایسے ہی چلتا رہا، اور وہ دل ہی دل میں کوئی صورتیں کبھی کچھ پڑتی رہی تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے وہ۔ لیکن کچھ دیر بعد وہ سب کچھ غائب ہو گیا۔ اب وہ جیسے تیسے کر کے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کی، تو جیسے ہی وہ صبح اٹھتی ہیں وہ اس بارے میں اپنی بہن کو، اپنے بہنوئیوں کو بتاتی ہیں کہ میرے ساتھ رات کو اس طرح سے ہوا اور میں بہت ڈر گئی تھی، اور وہ عورت اور آدمی میرے ارد گرد گھوم رہے تھے اور کچھ میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ میری پڑوسن نے مجھے یہ بتایا کہ اس سے پہلے جب انہوں نے بکرے وہاں پہ ذبح کیے ہیں عقیقے کے، اس سے پہلے ان کو گھر میں کوئی بھی ایسا انسیڈنس نہیں ہوا تھا۔ یہ جتنے بھی انسیڈنس وہاں پہ پیش آئے سب یہ وہاں بکرے ذبح کرنے کے بعد پیش آئے۔ پہلے ان کے گھر کوئی بھی ایسا ان کو کبھی نہ محسوس ہوا، نہ ان کے گھر میں کوئی اس طرح کی جو ہے غیبی چیزیں نہ انہیں نظر آئیں، نہ انہیں کچھ بھی ڈر لگا، کبھی بھی ان کے گھر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن یہ ساری باتیں، یہ سارے حادثات تب شروع ہوئے جب انہوں نے وہاں بکرے کا خون درخت کی، بیری کے جو درخت تھا اس کے جڑوں میں بہایا۔ اب جب انہوں نے اپنی بہن کو صبح میں بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگ گئیں، ان پہ ہنسنے لگ گئیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا تو ہمارے گھر کچھ ہے ہی نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ تو انہوں نے ان کو بتایا، اپنی بہن کو بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میں نے واقعی یہ سب کچھ دیکھا ہے، میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ تو خیر اگلی رات آئی، اگلی رات کو وہ وہاں پہ نہیں سوئیں، وہ اندر سوئیں کمرے میں، اور جو ان کی بہن تھیں وہ باہر ہی سو گئیں، انہوں نے بھی وہیں پہ چرپائی لگائی اور وہ وہاں پہ سو گئیں۔ اب ہوا کچھ یہ کہ ان کو رات کو کچھ ایسا ہی محسوس ہوا جیسے ان کے ارد گرد کوئی چکر کاٹ رہا ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو وہی عورت، اتنے لمبے لمبے جس کے بال، اتنا لمبا دراز قد، اور اس کی آنکھیں جو بالکل خون برسا رہی تھیں، وہ ان کے سامنے کھڑی تھی، اور اچانک سے وہ ان کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ گئی، اور کان میں ایک بہت ہی خوفناک آواز میں کہنے لگی، اس درخت کے نیچے 2 دیگیں رکھی ہیں، یہ 2 دیگیں مجھے صبح تک خالی چاہیے، اور اگر تم نے یہ 2 دیگیں صبح تک خالی نہیں کی تو میں تمہاری گردن موڑ دوں گی، اور تمہارے جو بچے پیدا ہوئے ہیں میں ان کو بھی مار دوں گی۔ اب ان کی جو بہن تھی وہ بہت برے طریقے سے ڈر گئیں اور بالکل پسینے میں شرابور ہو گئیں، اور اچانک ہی ان کو بہت تیز بخار چڑھ گیا۔ اب جیسے ہی انہوں نے آنکھیں کھولیں تو سامنے واقعی درخت کے پاس دیگیں موجود تھیں۔ انہوں نے فوراً اپنے شوہر کو اٹھایا، بہت مشکل سے ان سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی، وہ اتنی زیادہ ڈر گئی تھیں۔ تو ان کے شوہر نے بھی دیکھا کہ وہاں دیگیں موجود تھیں، انہوں نے سارا واقعہ اپنے شوہر کو بتایا۔ جیسی صبح ہوئی انہوں نے اور ان کے شوہر نے وہ دیگ میں جو بریانی اور زردہ موجود تھا پورے محلے میں بانٹا، مسجد میں بھی دیا، یعنی کہ پورا انہوں نے اسی وقت وہ دیگ خالی کر دی، اور خالی دیگیں جو تھی انہوں نے درخت کے پاس ہی رکھ دی، اور اچانک سے وہ ایک دم ہی غائب ہو گئی۔
اب ہوا کچھ یوں کہ اس طرح کے واقعات ان کے گھر آئے دن جو ہے وہ ہونے لگ گئے۔ اب انہوں نے اس کا مشورہ جو ہے وہ وہاں پہ مسجد میں موجود مولوی صاحب سے بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ہمارے گھر میں اس طرح کے واقعات ہونے لگ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو یہ بیری کا درخت ہے یہ آپ نہ کٹوائیے گا، کیونکہ آپ نے یہ درخت کٹوا دیا تو وہ آپ کی فیملی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ نے یہ بیری کا درخت نہیں کٹوانا۔ خیر پھر ان کی پوسٹنگ جو تھی، ان کی بہن کے جو ہسبینڈ تھے ان کی پوسٹنگ لاہور ہو گئی، انہوں نے پھر وہ گھر چھوڑ دیا۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی اس بارے میں آپ کو بتا رہا ہے کہ میں نے کچھ اس طرح سے دیکھا یا کچھ بھی انہوں نے غیبی مخلوق دیکھی ہے، تو اس پہ یقین نہ کرنا بھی بے وقوفی ہوگی۔ ہو سکتا ہے ان کو یہ دیگے دینے کا مقصد ہی ان کا یہ ہو، کیونکہ وہ اپنی جب بہن کو بتا رہی تھی کہ میں نے اس طرح غیبی مخلوق دیکھی ہیں، تو وہ ان پہ یقین نہیں کر رہی تھیں، تو ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی نشانی کے طور پہ وہ دیگے دی ہوں اور ان کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہو۔ یہ تھا سچا بالکل ناقابل فراموش واقعہ جو میری پڑوسن تھی ان کے ساتھ پیش آیا۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا انسیڈنس پیش آیا ہو یا آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو آپ مجھ سے ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ میرا ای میل ایڈریس، میرا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، پلیز مجھ سے ضرور شیئر کریے گا۔ نیکسٹ سٹوری تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔